تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے رکوع۔ واجبات نماز میں سے 5واں واجب ہے رکوع۔ رکوع عام طور پر مسلمان معاشرے کے تقریباً تمام افراد سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حد تک رکوع کے بارے میں بھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ رکوع اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو کس مقدار میں ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو کس مقدار میں ہے، اور اگر اسی طرح سے کوئی لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو تو کیسے کرے، اور اگر کوئی گردن کو بھی حرکت نہ دے سکے تو کس طرح سے رکوع انجام دے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے جھکنا ممکن ہے، یعنی نہ اس کی جان کا خطرہ ہے اور نہ ہی جھکنے سے اس کے کسی جسمانی اعضاء کو نقصان ہوگا۔ فرض کریں کہ جھکنے سے جان جاتی ہو، صحیح نہیں ہے اس سے جھکنا، اور اگر جھکنے سے کوئی عضو ضائع ہو، فرض کریں کسی کے بیک بون کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسے جھکنے کے لیے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں جھکا تو میری کمر ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی یا یہ کہ بہت ہی بڑا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جھکنا واجب تو کجا حتیٰ جائز بھی نہیں ہے کہ یہ جھکے، اور اگر جھکے گا تو یہ گناہ کرے گا۔ بس اگر کوئی جھک سکتا ہے تو اسے اتنا جھکنا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کسی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو کہا جائے گا اس کو اتنا جھکنا ہے جس طرح سے ایک نارمل شخص جھکتا ہے۔ بس رکوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا نام، البتہ ایسا جھکنا کہ جس کو عرفاً مسلمان معاشرے میں رکوع کہا جائے۔ اب کسی عام انسان کے لیے سلام کرتے ہوئے جھکنا یا زیارت میں جھکنا یا امام زمان علیہ السلام کے نام کے لیے اس طرح سے جھکنا یہ رکوع نہیں ہے، یہ ایک ادب ہے اور قطعاً جائز ہے۔ لیکن رکوع کہ جس طرح سے نماز میں کیا جاتا ہے یہ غیر خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سجدہ بھی غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو جوہلا نے بعض جگہ اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ سجدہ تعظیمی، تو یاد رکھیں اسلام میں کسی قسم کا کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ بس رکوع اور سجود خالصتاً صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بس اگر کوئی جھک سکتا ہے اور نہ اس کی جان کا خطرہ ہے اور نہ ہی کسی اہم نقصان کا خطرہ ہے، مثال کے طور پہ آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ جو آپریشن کے بعد بعض دفعہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ جھکنا نہیں ہے، اسی طرح سے اگر کسی کمر کا آپریشن یا گردن کا آپریشن ہوا ہے اور خطرہ ہے اسے تو وہ رکوع نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے تو اسے رکوع کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد اور دوسرے سورے کے بعد رکوع ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد اور سورے کے بعد چھوٹے سورے کے بعد رکوع ہے۔ رکوع سے پہلے قیام متصل برکوع ہے، یعنی کہ جب قرأت ختم ہو جائے تو اس وقت 1-2 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے، اور رکنے کے بعد مثال کے طور پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ اکبر، اور پھر ایک مختصر سے قیام کے بعد رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ تو رکوع کے لیے اتنا جھکنا کہ جس کو عام طور پر رکوع کہا جائے، اور رکوع کیا ہے تقریباً مسلمان معاشرے میں سب یہ جانتے ہیں کہ رکوع اس پوزیشن کو کہتے ہیں۔ آیا ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنا ضروری ہے؟ تو احتیاط یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رہیں، لیکن فرض کریں کہ کوئی رکوع کر تو سکتا ہے لیکن گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے جو رکوع کا طریقہ بیان کیا یہ ایک نارمل رکوع ہے، اسی طرح سے ممکن ہے کہ کوئی اس طرح سے جھکے، یہ بھی رکوع ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رکوع میں بہت زیادہ جھکنا ممکن نہ ہو اور وہ اس حد تک جھکیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ کہ ہاتھ گھٹنے پہ ہوں اور بالکل
گردن آگے کی جانب کھینچی ہو اور جسم بالکل سیدھا ہو جائے، یہ مستحب طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اس حد تک بھی اگر کوئی رکوع کر سکتا ہے، جیسے بعض بوڑھے حضرات کرتے ہیں یا خواتین کرتی ہیں، یا جن کا پیٹ زیادہ ہے اور ان کے لیے جھکنا ممکن نہیں ہے، تو یہ رکوع بھی کافی ہے. گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا رکوع میں احتیاط ہے، اور اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے. خصوصاً اگر کوئی رکوع کرے اور ہاتھ اس طرح سے لٹکتے ہوئے چھوڑ دے اور ان ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے، جو ایک نارمل آدمی کے لیے بالکل ہی غیر مناسب ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہے. لیکن فرض کریں کسی کا ہاتھ مفلوج ہے، ایک عام آدمی رکوع میں اس طرح سے ہاتھ کو حرکت دے، ہاتھ جھلائے، تو کہا جائے گا یہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہے. خصوصاً کب کہ جب یہ رکوع کا ایک طرح سے مذاق بنا رہا ہو. لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اس طرح سے عصا لے کے رکوع کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کرسی رکھی ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے گھٹنوں تک جھکنا، لیکن کرسی پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے وہ رکوع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس جانب توجہ رہے کہ ہاتھ گھٹنے پر رکھنا ضروری نہیں ہے، بشرط یہ کہ ہاتھ چھوڑنے سے رکوع کی صورت خراب نہ ہوتی ہو. بس بہتر ہے ہر صورت میں، اور کوئی اسے کوشش کریں آپ سب کہ ترک نہ کریں کہ ہاتھ گھٹنے پہ ہوں. تو کھڑے ہو کے رکوع کی یہ کیفیت ہے. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. قیام میں ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ وہ شخص کہ جو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو اسے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. کیونکہ وہ رکوع نہیں کر سکتا تو بے شک بیٹھ کے رکوع کر لے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے رکوع کر لے، یا یہ کہ اسی طریقے سے کھڑے کھڑے رکوع کر لے اتنا، کیونکہ اگر وہ اتنا جھک سکتا ہے تو اتنا جھک جائے. سجدے کے لیے کیا کرے؟ سجدے کے لیے بیٹھنے کے بعد سجدہ کر لے. وہ تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا. تو کھڑے ہو کے رکوع اس حد تک ہے. رکوع کے لیے ضروری ہے کہ رکوع کی نیت سے جھکا جائے، یعنی اول سے، یعنی شروع سے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم رکوع کے لیے جھک رہے ہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ ممکن ہے کوئی کہ کیا یہ ممکن ہے کسی اور چیز کے لیے جھکیں؟ تو کہا جائے گا ممکن ہے کہ بالکل کسی اور چیز کے لیے جھکیں. فرض کریں کہ آپ جھکے کسی کام کے لیے، بچے کو ہٹانے کے لیے، یا کوئی جانور آ گیا تھا، کوئی چیز آ گئی تھی، اس کو ہٹانے کے لیے آپ اٹھے جھکے، یا ہوا سے جانماز مڑ گئی تھی، اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ جھکے، اور پھر آپ کے دل میں آیا کہ اب تو ہم جھک ہی چکے ہیں تو رکوع بھی کر لیں. تو کہا جائے گا نہیں، یہ جھکنا کام کے لیے تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکوع کی نیت سے دوبارہ جھکنا ہوگا. فرض کریں کہ کچھ ہٹانا تھا، اس طرح سے ہم جھکے، تو اب اس کو ہم رکوع کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں دوبارہ اس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا، اور قیام متصل برکوع، یعنی 1-2 سیکنڈ ہمیں رکنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر خالصتاً اللہ کے لیے یہ رکوع کرنا ہوگا. بس کسی کام کے لیے جھکے اس کو رکوع کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ رکوع خالص نیت سے ہوگا کہ ہم رکوع کر رہے ہیں. لیکن نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نیت کریں نماز میں کہ اب میں رکوع کر رہا ہوں، یعنی رکوع کا ارادہ ہو رکوع کریں. اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے مرحلے میں تو بیان ہو کہ اگر وہ جھک سکتا ہے، یعنی اس کی جان یا اس سے کسی اہم عضو کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اگر وہ جھک سکتا ہے تو اس کو جھکنا ہوگا، اور اگر وہ جھک نہیں سکتا تو پھر اسے اشارے سے رکوع کرنا ہوگا. اب اگر کوئی جھک نہیں سکتا تو جتنا وہ جھک سکتا ہے، فرض کریں کہ اتنا اگر جھک سکتا ہے رکوع کے لیے، تو یہ اس کا رکوع مانا جائے گا. یعنی پورا نہیں جھک سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، لیکن گردن کو اتنی سی حرکت دے سکتا ہے، تو اسی عالم میں رکوع میں جائے گا اور ذکر کرے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کے بعد سیدھا ہو جائے گا اور پھر سجدے کی نیت سے اس طرح سے جھکے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ مسئلہ ان افراد کا بیان ہوا کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، جھکنا ان کے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے. فرض کریں کہ ان کی کمر کا آپریشن ہوا ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے. اور اگر فرض کرے کہ کسی کی کالر بون کا آپریشن ہوا ہے اور بالکل بھی اس کے لیے حتیٰ سر کو اتنی سی حرکت دینا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ آنکھ کے اشارے سے رکوع کرے گا
سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور آنکھ کے اشارے سے سجدہ کرے گا سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ یہ ہم نے ضمناً پہلے ہی بیان کر دیا کہ اگر کوئی رکوع نہ کر سکے اور سجدہ نہ کر سکے، انشاءاللہ یہ گفتگو سجدے میں بھی بیان ہوگی۔ اب وہ لوگ جو کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے رکوع ضروری ہے، وہ پہلے بیان ہوا، لیکن اب کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے وہ جھک بھی سکتے ہیں، یعنی جھکنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یا اگر کوئی مستحب نماز پڑھنا چاہے تو کس طرح سے رکوع کرے، تو جتنا وہ جھک سکتا ہے اگر اس کے لیے ممکن ہے، اور یہ اگر سے کیا مراد ہوتی ہے، جو اس کے لیے پاسبل ہو۔ فرض کریں کہ بہت زیادہ موٹا ہے یا بڑھاپا بہت زیادہ ہے، کمر میں ان کے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، جھک سکتے ہیں لیکن پورا نہیں جھک سکتے، تو جتنا وہ جھک سکتے ہیں انہیں جھکنا ہوگا۔ لیکن عام حالات میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھنے والا جھک سکتا ہے تو اتنا جھکنا ہے کہ اس کا چہرہ گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ لیکن بہتر ہے کہ اور نیچے چلا جائے، یعنی سجدگاہ کے قریب ہو جائے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ لیکن پیشانی سجدگاہ کی جگہ پہ یا سجدے کی جگہ پہ نہیں لگانی ہے، اسے تھوڑا سا فاصلہ ہو، بالکل آخر تک جتنا جھک سکتا ہے، بشرط یہ کہ اگر جھک سکتا ہے اور کوئی نقصان نہ ہو۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھیں، یہاں ہاتھ رکھیں کافی ہے، لیکن بعض کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے یہاں ہاتھ رکھ کے رکوع نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بالکل جائز ہے کہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے اس طرح سے رکوع کے لیے جھک جائیں، اور اس کے بعد اسی ہاتھ کے ذریعے سے بلند ہو جائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو آخر عمر تک اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں معلوم ہم میں سے کس کا بڑھاپا کس طرح سے ہو، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ بڑھاپے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ جو شیطان بعض دفعہ جوانوں کو بہکاتا ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے، تو یاد رکھیں کہ ہر بوڑھا شخص عبادت نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ گناہ کرتے کرتے ایک جوان کی نسبت بوڑھا زیادہ گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں، چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلے سے ہوں، اور اپنی عبادت کو اس امید پر ترک نہ کریں کہ انشاءاللہ بڑھاپے میں کریں گے، بلکہ کوشش کریں کہ جو عمر ہے اسی وقت عبادت کو انجام دیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا بڑھاپا نہ آئے اور بڑھاپے سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں۔ رکوع میں اور سجدے میں پڑھی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے ذکر۔ تو رکوع کا ذکر ہے، یا تو کہیں آپ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 دفعہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور اس کے بعد اگر صلوات پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے اور استحباب ہے۔ لیکن اگر کوئی فقط کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کافی ہے، اس کا رکوع ہو جائے گا، یا 1 دفعہ کہہ دے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ اگر کوئی رکوع میں جاتے ہوئے اس سے پہلے کہ صحیح طریقے سے رکوع ہو چکا ہو جان بوجھ کے ذکر رکوع شروع کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں پورے چلے گئے اور جانے کے بعد اب ذکر رکوع کو شروع کرنا ہے۔ اسی طرح سے مستحب ذکر بھی اگر رکوع کا ہے تو اس کو رکوع کی حالت ہی میں پڑھنا ہے۔ لہذا بعض دفعہ لوگ رکوع میں پہنچنے سے پہلے ہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ اگر کہہ دیں، جیسے بعض لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں، تو اس سے نماز ان کی باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سر اٹھانے سے پہلے ذکر کو مکمل کرنا ہے، حتیٰ اگر مستحب ذکر ہے پہلے مکمل کر لیں اسے،
اس کے بعد سر اٹھائیں. یہ کیفیت نہ ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ کیفیت نہ ہو. اگر یہ کام بھی جان بوجھ کے کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بے خیالی میں اٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. رکوع کے دوران اگر ہل گئے یا یہ کہ فرض کریں گر گئے یا بیلنس آؤٹ ہو گیا اور سنبھل نہیں پائے، اور اس وقت اگر کہہ دیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ بے خیالی میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن کیونکہ اس وقت جسم ہل رہا تھا اور ڈس بیلنس ہو چکے تھے تو اس ذکر کو دوبارہ کہنا ہے. فرض کریں کہ رکوع میں گئے اور جانے کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا، اسی دوران کہنے کے دوران گر گئے یا کہنے کے دوران ہل گئے، تو اب ہمیں دوبارہ رکنے کے بعد، یعنی جب ہلنا ہمارا ختم ہو گیا تو اسی صورت میں رکنے کے بعد اب ہمیں ذکر کرنا ہے رکوع کا، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہتر ہے کہ اس کے بعد صلوات پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے ذہنی توجہ دلائی کہ اگر کوئی رکوع سے سر اٹھا لے ذکر ختم ہونے سے پہلے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لے تو اس کا یہ رکوع غلط ہوگا اور نماز باطل ہو جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکوع سے سر اٹھا لے ذکر ختم ہونے سے پہلے لیکن بغیر ارادے اور اختیار کے سر اٹھا لے، بھولے سے سر اٹھا لے. فرض کریں کہ ہم رکوع میں گئے اور سبحان ربی العظیم اس کے بعد جو ہے بھولے سے سر اٹھا لیا، تو اگر بھولے سے سر اٹھا لیا ہے تو یہ ہمارا رکوع صحیح ہے. اب ہمیں دوبارہ رکوع میں نہیں جانا ہے. اور اسی چیز سے آپ کو ایک فرق پتہ چل جائے گا کہ رکوع ہے واجب رکنی، اور واجب رکنی کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اسے بھول کے یا جان بوجھ کے بھی کم یا زیادہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن ذکر کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ وہ واجب رکنی نہیں ہے، فقط واجب ہے، اور واجب غیر رکنی ہے. یعنی اگر آپ جان بوجھ کے نہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر سجدے میں پہنچنے سے پہلے کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر یہ ذکر ختم ہونے سے پہلے سر اٹھائیں تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر بھول کے سر اٹھا لیں تو نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ رکوع تو ہو گیا. کیونکہ رکوع ہے جھکنے کا نام، اور ایک واجب ہے رکوع، اور اسی میں ایک چیز واجب ہے رکوع کا ذکر، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہ جو واجب ہے لیکن واجب غیر رکنی ہے. اور غیر رکنی کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ اگر بھول کے اس کو ترک کر دیں تو نماز باطل نہیں ہوگی. بس ہم رکوع میں گئے اور سہواً سر اٹھا لیا اور ذکر ہم نے نہیں پڑھا، یا یہ کہ ذکر آدھا پڑھ کے بے خیالی میں سر اٹھا لیا، تو کیا نماز صحیح ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نماز بالکل صحیح ہے. اور یہیں سے فرق واضح ہو گیا واجب رکنی اور واجب غیر رکنی. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جانا ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے توجہ دلائی قیام متصل برکوع کے بارے میں، کہ فرض کریں کہ اگر کوئی بے خیالی میں سجدے میں چلا جائے، تو اب اگر وہ سجدے کی جانب اس طرح سے جھک گیا تو اس پر لازم ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. کھڑا ہونے کے بعد 1-2 سیکنڈ کا قیام کرے، یہ قیام متصل برکوع ہے، اس کے بعد رکوع میں جائے. لیکن اگر کوئی سجدے کی جانب چلا گیا اور اس کے بعد اسی پوزیشن میں دوبارہ آ کے رکوع کو انجام دے تو کہا جائے گا اس کی نماز باطل ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے قیام متصل برکوع چھوڑ دیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سجدے میں نہیں گیا، وہ تو ہم نے بیان کیا کہ اٹھ جائے، سیدھا کھڑا ہو اور پھر رکوع میں جائے. اگر کوئی سجدے میں چلا گیا تو کیا کرنا ہے؟ سجدے کے بارے میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ 2 سجدے مل کے ایک واجب رکنی بنتا ہے. اگر کوئی پہلے سجدے میں چلا گیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور اسے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو یہ دوبارہ اس طرح اٹھ کے سیدھا کھڑا ہوگا، 1-2 سیکنڈ کا قیام متصل برکوع انجام دے گا اور اس کے بعد رکوع میں جائے گا، اور رکوع کے بعد سجدہ انجام دے گا، پہلا بھی اور دوسرا بھی.
لیکن اگر دوسرے سجدے میں یہ ہو تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. اور پہلے اور دوسرے سجدے کے بارے میں واضح بیان ہوا کہ پہلے میں باطل نہیں ہوگی اور دوسرے میں باطل ہو جائے. رکوع کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ بہتر ہے کہ پشت بالکل سیدھی ہو اور گردن اس طرح سے آگے کی جانب کھینچی ہوئی ہو اور ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں. مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ گھٹنے پہ ہوں اور اس طرح سے گرفت ہو اور پیچھے کی جانب پریشر دیا جائے. لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ گھٹنے سے اوپر ہوں اور پیچھے کی جانب وہ فشار نہ دیں اور نگاہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہو. اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد فرض کریں اب رکوع میں ہیں اور ایک مستحب جو پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ صلوات پڑھی جائے اور اس کے بعد سر اٹھانے کے بعد اطمینان کے عالم میں رکنے کے بعد ابھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس طرح رکیں اور سجدے میں چلے جائیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن بہتر ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اس طرح سے رکیں اور سکون کے عالم میں. سکون سے کیا مراد؟ کہ یہ رکوع سے اس طرح سے آئے اور رکے اور اس وقت کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. یہ ذکر بھی مستحب ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد اللہ اکبر اور پھر سجدے میں جانا ہے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اگر کوئی دائیں یا بائیں جانب جھک جائے تو جواب یہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو بھی طریقہ مسلمان معاشرے میں رکوع کے لیے ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، یعنی سامنے کی جانب جھکنا ہے. اگر کوئی اس طرح دائیں جانب جھک جائے، بائیں جانب جھک جائے تو یہ رکوع نہیں مانا جائے گا، اور اگر جان بوجھ کے اس طرح جھکے گا تو یہ عمل اس کا غلط ہوگا. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو رکوع کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین.